کہ اب خاک زمین کربلا کچھ اور کہتی ہے۔ حضرات آئیے میں نظم کے طور پر 2 شعر پیش کر دے رہا ہوں، سننے کا ارادہ ہے آپ کا؟ ہاتھ اٹھائیے، اپنے ہاتھوں کو ہوا میں لہرائیے اور کہیے یا حسین۔ آپ 2 شعر سماعت فرما لیں، پھر انشاءاللہ العزیز موقع در موقع میں آپ کو شعر پیش کروں گا نظم کے انداز میں۔ دشت بلا کو عرش کا دشت بلا کو عرش کا زینہ بنا دیا، بلا کو عرش کا زینہ بنا دیا، دشت بلا کو عرش کا دشت بلا کو عرش کا زینہ بنا دیا، اور جنگل کو مصطفیٰ کا جنگل کو مصطفیٰ کا مدینہ، جنگل کو مصطفیٰ کا مدینہ بنا دیا، دشت بلا کو عرش کا۔ حضرات یہ بھی اشعار محبت کے ساتھ سماتا ہے۔ اور یہ بھی اشعار محبت کے ساتھ سماعت فرمائے۔ جنگل کو مصطفیٰ کا مدینہ بنا دیا، جنگل کو مصطفیٰ کا، اور ہر ذرے کو نجف کا نگینہ بنا دیا، ہر ذرے کو نجف کا۔ نجف کوفہ ہی کے اندر میں ہے، عراق کے سرزمین پر نجف اشرف ہے، جہاں پر حضرت علی پاک کا روضہ پاک ہے، جہاں پر حضرت علی پاک کا مزار پاک ہے، یعنی حضرت علی امام حسین پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بابا ہوتے ہیں۔ حضرت علی کون ہیں؟ حضرت امام حسین کے والد پاک۔ سبحان اللہ۔ ہر ذرے کو نجف کا نگینہ بنا دیا، ہر ذرے کو نجف کا، ہر ذرے کو نجف کا نگینہ بنا دیا، تو نے حسین مرنے کو تو نے حسین مرنے کو جینا، تو نے حسین مرنے کو جینا بنا دیا، دشت بلا کو عرش کا۔ اور حضرات اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے یا ایھا الذین
الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو۔ یا ایھا الذین آمنوا استعینوا، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو۔ آمنوا استعینوا بالصبر، اور صبر، آمنوا استعینوا بالصبر یعنی صبر سے، والصلاۃ اور نماز سے۔ کیا؟ صبر اور نماز سے مدد چاہو۔ کیا؟ مدد مانگو، مدد چاہو، مدد طلب کرو۔ حضرات محترم، کس چیز سے؟ صبر سے اور نماز سے۔ اور یہ کیوں کہا گیا کہ صبر اور نماز سے؟ صبر کو پہلے مقدم رکھا گیا، نماز کو بعد میں رکھا گیا، صبر کو آگے رکھا گیا، نماز کو پیچھے رکھا گیا۔ صبر کو جو ہے اول مقام ملا، نماز کو دوم مقام ملا۔ ایسے تو آپ اسلام کے جو رکن ہیں، اسلام کے جو 5 ارکان ہیں، ان ارکانوں میں جو ہے اسلام کی بنیادوں میں سے سب سے پہلا کلمہ کے بعد میں نماز ہے۔ میرے پیارے محترم، تو آپ اس بات کا جو ہے خیال میں لائیں اور خیال میں رکھیں کہ صبر کو پہلے رکھا گیا اور نماز کو بعد میں رکھا گیا۔ آخر وہاں پر بات کیا ہے کہ میرے پیارے محترم، کیونکہ نماز یزید بھی پڑھتا تھا، نماز یزید بھی پڑھتا تھا، نماز کوفہ والے بھی پڑھتے تھے، روزہ کوفہ والے بھی رکھتے تھے، زکوٰۃ کوفہ والے بھی دیتے تھے، حج کوفہ والے بھی کرتے تھے، کلمہ کوفہ والے بھی پڑھتے تھے، قرآن کوفہ والے بھی پڑھتے تھے، مگر میرے پیارے محترم، ان کی نماز نماز نہیں، ان کا روزہ روزہ نہیں، ان کا زکوٰۃ زکوٰۃ نہیں، ان کا حج حج نہیں، ان کے قرآن پڑھنا نہیں، ان کی قربانی قربانی نہیں۔ اس لیے کہ میرے پیارے محترم، آپ اس بات کا اندازہ لگا سکتے ہیں کہ آپ اس بات پر جو ہے متفقہ آپ کا دل و دماغ حاضر ہونا چاہیے کہ اے میرے پیارے محترم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الحسین منی وانا من الحسین، حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں۔ حسین مجھ سے ہے، میں حسین سے ہوں۔ پتا چلا کہ اللہ کے رسول فرماتے ہیں الحسین منی وانا من الحسین، کہ حسین مجھ سے ہے، نبی سے حسین ہے، ہر آدمی جانتا ہے، علی سے حسین ہے، ہر آدمی جانتا ہے، فاطمہ سے حسین ہے، ہر آدمی جانتا ہے، حضرت علی سے حضرت امام حسن و حسین ہے۔ ہر دل و دماغ رکھنے والا، ہر باپ اپنے ذہن میں اس بات کو بٹھائے گا، واقعی یہ میرا بیٹا ہے، واقعی یہ میرا بیٹا ہے، واقعی یہ میرا فرزند ہے، واقعی یہ میرا لخت جگر ہے۔ مگر آپ اندازہ لگا سکتے ہیں، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ حسین مجھ سے ہے۔ پتا چلا کہ رسول پاک سے حسین ہے، اس لیے کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حسین مجھ سے اس لیے ہے کہ وہ میرا نواسا ہے، اور نواسا جو ہے اللہ تبارک و تعالی اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنی بڑی عظیم مرتبہ عطا فرمایا ہے، اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے نواسے کو اپنا خون کہا ہے، اپنا جگر کہا ہے، اپنا بدن کہا ہے، اپنا اعضا کہا ہے، اپنا جسم کہا ہے۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ میں نور ہوں تو میرا نواسا بھی نور ہے، میں نور ہوں میرا نواسا نور ہے، میں نور ہوں میری بیٹی نور ہے۔ پتا چلا میرے پیارے محترم، نور سے نور نکلتا ہے، اور اس نور کا ظہور جو ہے جس طریقے سے میرے پیارے آقا بشری لباس میں آئے ہیں، حسین بھی اپنے نانا کی طرح بشری لباس میں ہے، مگر باطن میں نور ہے، ظاہر میں بشری لباس میں ہے۔ پتا چلا میرے پیارے محترم، آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کرب و بلا کے میدان میں آپ کہتے ہیں کہ میرا حسین پیاسا، اہل بیت پیاسا، نبی کا گھرانہ پیاسا۔ میں کہتا ہوں آپ کا فیصلہ غلط ہے، آپ کا ذہن غلط ہے۔ میرا حسین پیاسا نہیں ہو سکتا، میرا نبی کا خاندان پیاسا نہیں ہو سکتا، حضرت علی کا معصوم
6 माह का अली असगर प्यासा नहीं हो सकता। इसलिए कि मेरे प्यारे मोहतरम, अल्लाह के रसूल फरमाते हैं हुसैन जितना पीना है पी लो, हुसैन जितना चूसना हो चूस लो। इसलिए कि मेरे प्यारे मोहतरम, जब आका करीम के दरबार से मदीना से जब हजरत इमाम अली मकाम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु रफ्ते सफर बांध रहे थे, तो आप रोज़े अनवर पर हाजिरी देते हैं, आप रोज़े मुस्तफ़ा पर हाजिरी देते हैं और मुस्तफ़ा जाने रहमत के दरबार में अदब व एहतराम से खड़े हो जाते हैं और कहते हैं अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह। ए अल्लाह के रसूल, आप अपने नवासे का आखिरी सलाम कबूल कीजिए, अपने नवासे का आखिरी सलाम जो है कबूल फरमाइए। और आप जो है अल्लाह के रसूल को अलविदाइया देते देते आपकी आंखें लग जाती है, आपकी आंखें थोड़ी सी जो है नम हो जाती है, आपकी आंखें थोड़ी सी जो है बंद हो जाती है। तो आप क्या देखते हैं कि मैं अपने आका करीम नबी कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने नवासे को अपने गोद में ले लिए हैं, अपने जानुओं पर अपने नवासे को सुला दिए हैं और अपने हाथों से, अपनी नूर वाली हाथों से हजरत इमाम हुसैन के बालों में कंधा कर रहे हैं, बालों में कंधा कर रहे हैं, सर को सहला रहे हैं और कह रहे हैं बेटा अब तुम्हारा जाने का वक्त हो गया है, अब तुम्हारा जो है सफर करने का वक्त करीब हो गया है। ए बेटा तुम जो है अपनी मंजिल की तरफ रवा दवा हो जाओ। बोले या रसूल अल्लाह, ए मेरे नाना हुजूर, आपने जो मुझसे वादा लिया था, मुझे आज वादा पूरा करने का वक्त आ गया है, अब मुझे अपने मंजिल पे जाना होगा, हम अपने सफर पर तैयारी कर रहे हैं या रसूल अल्लाह। इसलिए तो हम आपके दरबार में आए हैं अलविदाइया पेश करने के लिए, हम आपके दरबार में आए हैं आखिरी सलाम पेश करने के लिए। अब इसी जगह पर मैं 2 शेर आपको पेश कर दे रहा हूँ नज़म की सूरत में, आप इसको मोहब्बत के साथ समाप्त फरमाएं। एक मरतबा मोहब्बत से कह दीजिए या हुसैन। नाना तेरे करम के खज़ीने की खैर हो, नाना तेरे करम के खज़ीने की खैर हो, नाना तेरे करम के, नाना खज़ीने की खैर हो। अरे दे भी कि मुझको तेरे, अरे दे भी कि मुझको तेरे मदीने की खैर, दे भी कि मुझको तेरे। और हजरत इमाम अली मकाम नबी कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अब रुखसत हो रहे हैं और जाते जाते अपनी अरबी अल्फाज में आपने कुछ इस तरह से लफ्ज़ किया है, आपने अपनी ज़ुबान को हिलाया है कि मैं जा रहा हूँ छोड़ के आँखों के चैन को, मैं जा रहा हूँ छोड़ के, मैं जा रहा हूँ छोड़ के आँखों के चैन को, उठ कर गले लगाइए, गले लगाइए अपने हुसैन को, गले लगाइए अपने हुसैन को, नाना तेरे करम के खज़ीने की खैर हो। हज़रात मोहतरम, हज़रत इमाम अली मकाम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु मज़ार मुक़द्दसा से, मज़ार अनवार से आप वहाँ से
رخصت ہوتے ہیں، الٹے پاؤں رخصت ہو رہے ہیں، آپ اپنے پیٹھ کو مزار کی طرف نہیں کر رہے ہیں، اس سے ایک مسئلہ حل ہوتا ہے کہ آپ بھی کسی صاحب مزار کے یہاں جائیے، آپ کسی بھی اللہ کے ولی کے یہاں جائیے تو آپ اپنا پیٹھ مزار کی طرف نہیں کیجیے، بلکہ آپ الٹے پاؤں آپ پیچھے ہٹیے تاکہ صاحب مزار کو پیٹھ نہ لگے۔ جہاں آپ نے اپنی دعا قبول کروانے کے لیے گئے ہیں، جن کو آپ نے اپنے آقا کہا، مولا کہا، داتا کہا، سرور کہا، اور آپ انہیں کو پیٹھ لگاتے ہیں، تو یہ آپ کے لیے آپ کے ایمان کا جو ہے یہ تقاضا نہیں ہے، اور یہ عقیدہ ہمارا نہیں ہے۔ ہمارا عقیدہ ہے کہ جس طرح سے ان کو ہم القاب سے بلایا ہے، انہی القاب سے ان کا ادب و احترام ضروری ہے۔ میرے پیارے محترم، ایک مسئلہ آپ کے سامنے میں حل ہو گیا۔ دوسری بات یہاں پر، اب یہاں سے آپ جنت البقیع کی طرف جاتے ہیں، جہاں آپ کی والدہ محترمہ حضرت سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت بھائی امام حسن کا مزار ہے، اور وہاں پر حضرت اور تمام صحابہ کرام کا مزار مقدسہ ہے جنت البقیع میں، یعنی مدینہ شریف میں۔ حضرات محترم، اب حضرت سیدہ فاطمہ زہرا خاتون جنت رضی اللہ تعالی عنہ کے دربار میں جاتے ہیں، اور اپنے ماں کے مزار پاک کو دیکھتے ہی بے تحاشا آپ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے ہیں، اور اپنی ماں کے مزار پاک پر اپنے ہاتھوں کو پھیلا دیتے ہیں، اور پھیلانے کے بعد میں آہو بقا کرنے لگتے ہیں، یعنی آنکھوں سے آنسو بند نہیں ہوتا، آپ روتے پہ روتے چلے جا رہے ہیں، روتے پہ روتے چلے جا رہے ہیں، روتے روتے ہچکی آنے لگی۔ اب ہچکی آنے کے بعد میں رونے کی آوازیں موقوف ہو گئی، رونے کی آوازیں بند ہو گئی، اور بند ہونے کے بعد میں تھوڑی سی آنکھ لگتی ہے، کیا دیکھتی ہے؟ حضرت سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہ کے زانوئے پاک پر آپ اپنا سر رکھے ہوئے ہیں، اور ماں اپنے بیٹے کو کبھی پیشانی چومتی ہے، کبھی جو ہے آپ کے بالوں کو بوسہ دیتی ہے، اور آپ کو دلاسا دے رہی ہے کہ بیٹا تم ہمت سے کام لینا، تم صبر سے کام لینا، تم صابرہ ماں کے لختے جگر ہو، تم صابر باپ کے تم لختے جگر ہو، تم صابر بھائی کے بیٹے ہو، تم صابر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقدس نواسے ہو، اور تمہارے اندر بھی نانا جان نے صبر کو کوٹ کوٹ کر کے بھر دیا ہے، اس لیے تم بھی صابروں کے سردار بن کر کے جا رہے ہو، اب تم کو بھی صبر کرنا ہوگا، تم کو بھی اپنے صبر سے اپنا کام لینا ہوگا، اور تمہارے سامنے میں ابھی ایسے کچھ نہیں ہوا ہے، تمہارے ساتھ ایسے ایسے مرحلہ آئیں گے، تمہیں ایسے ایسا موقع آئے گا، تمہیں ایسا ایسا موڑ آئے گا، تمہیں ایسی ایسی گھڑی آئے گی کہ تم کو صبر کے سوا وہاں پر کوئی چارہ نہیں ہو سکتا ہے، اور جو صبر کرتا ہے اس کے ساتھ اللہ تبارک و تعالی صبر کرتا ہے اس کے ساتھ رب ہوتا ہے، جو صبر کرتا ہے اس کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ ہے۔ اے میرے پیارے محترم، حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہا سے آپ وہاں پر الوداعیہ پیش کرتے ہیں، اور الوداع پیش کرتے کرتے آپ اپنے بھائی حضرت امام حسن کے پاس جاتے ہیں، جنت البقیع کے تمام صحابہ کرام کے مزارات پر ہاتھی دیتے ہوئے سبوں کو سلام، اور سبوں سے جو ہے آپ الوداعیہ دیتے ہوئے آپ اپنے پیچھے پیر کو پیچھے کیے ہوئے پیچھے کی طرف جو ہے اپنے پیر کو بڑھاتے ہوئے آپ نکلتے چلے آ رہے ہیں، اور آپ کے آنکھوں میں آنسوؤں کی کمی نہیں ہے، آپ کے آنکھ سے آنسو کا سیلاب بہ رہا ہے، اور آپ کبھی گنبد خضرا کو دیکھ رہے ہیں، کبھی مسجد نبوی کو دیکھ رہے ہیں، کبھی اس منبر کو دیکھ رہے ہیں جس منبر پر آپ آئیے میں آپ کو ایک چند سا ایک جھلک واقعہ میں آپ کو لیے چل رہا ہوں۔ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم اپنے حیات زندگی میں ہے، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ مقدس نواسہ اور تمام دیگر اور صحابہ کے صاحبزادے وغیرہ مسجد نبوی میں آ کر کے جو ہے بچپنا کا زمانہ ہے، کھیل رہے ہیں، کھیلتے کھیلتے کیا ہوا، حضرت عمر کا لڑکا ممبر پر بیٹھا ہوا ہے، حضرت عمر فاروق کا جو ہے لڑکا ممبر پر بیٹھا ہے، ممبر پر بیٹھے ہوئے دیکھ کر کے حضرت امام حسین پاک دوڑے دوڑے آتے ہیں، اور آنے کے بعد میں کہا کہ اے میرے نبی کے غلام کے بیٹے ممبر سے اتر۔ کیا فرمایا آپ نے؟ حضرت امام حسین کہ اے میرے نبی کے غلام کے بیٹے ممبر سے نیچے اتر۔
اتنا کہنا تھا، حضرت عمر کے صاحبزادے جو ہے ممبر سے رو کر کے اترتے ہیں اور روتے ہوئے چلے جاتے ہیں اپنے باپ کے پاس میں۔ حضرت عمر کے پاس پہنچے اور کہا کہ بابا حضور، اے میرے ابا جان، حضرت امام حسین نے مجھے کہا کہ اے نبی کے غلام کے بیٹے، ممبر سے نیچے اتر، اور ہم کو وہ نیچے اتار دیے۔ آپ جو ہے اس کو جو ہے ایک دوات دیتے ہیں، دوات پرانے زمانے میں ایک سیاہی رکھنے والی ایک جو ہے شیشی ہوتی تھی، دوات، اور ایک لکڑی کا قلم دیا، اور ایک چھوٹا سا جو ہے کچھ موٹا سا جو ہے تختی دیا، اور تختی دینے کے بعد میں کہا کہ آپ دوڑے چلے جاؤ مسجد نبوی میں۔ آپ دوڑے چلے آئے مسجد نبوی میں، وہ دوات اور قلم لے کر کے اور وہ تختی لے کر کے، اور کہا کہ ذرا امام حسین پاک کی جو ہے جو بولے ہیں کہ آپ اس پر تحریر کر، کیا کر دیجئے، اس پر ذرا لکھ دیجئے۔ لکھنے کے بعد حضرت امام حسین پاک نے کہا ہاں ٹھیک ہے، لاؤ لکھ دیتے ہیں۔ آپ نے لیا اور لکھ دیا۔ لکھنے کے بعد میں حضرت عمر کے فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے یہ صاحبزادے دوڑے گئے، اپنے ابا حضور کو دیا اور کہا کہ سبحان اللہ، یہ بہت بڑا کام ہو گیا، بہت بڑا ہم کو جو ہے خزانہ مل گیا، بہت بڑی جو ہے یہ دولت مل گئی۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ جب میں انتقال کروں تو یہ توغرا جو ہے ہماری قبر میں رکھ دینا، ہماری غربت میں رکھ دینا، اور اسے جو ہے پھر سے اگر تم تحریر کرنا چاہو تو تحریر کر لو، اور تم اپنی قبر میں بھی اس کو تم رکھ لینا، تاکہ تمہارے لیے بھی نجات کا ذریعہ بن جائے، تمہارے لیے جو ہے بخشش کا پروانہ بن جائے۔ پتہ یہ چلا میرے پیارے محترم، وہ ہے امام حسین پاک کی شان کہ آپ جو کہہ دیتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو پورا کرتا ہے۔ اے میرے پیارے محترم، آپ اندازہ لگائیے گا، اب اس کے بعد میں آپ آتے ہیں مسجد نبوی کو چھوڑتے ہیں، حجرہ بطول میں آتے ہیں۔ حجرہ بطول میں آنے کے بعد میں اپنے ماں اہل و عیال کو لیتے ہوئے آپ رفتے سفر باندھتے ہیں، آپ تیاری کرتے ہیں، اب سفر شروع کرنا ہے۔ اے میرے پیارے محترم، وہاں پر حضرت سغرا جو بیمار ہیں، ان کی جو ہے بیٹی ہے حضرت سغرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی بھی عمر کوئی زیادہ نہیں ہے، لگ بھگ 7 یا 8 سال کی عمر ہے حضرت سغرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، مگر شدید بخار کے عالم میں ہے، شدید بخار کی جو ہے نقاہت ہے، جس کی بنا پر اس کو چلنے کی تاب نہیں ہے، کھڑی ہوتی ہے تو گر جاتی ہے، بیٹھنے کی تاب نہیں ہے، بولنے کی تاب نہیں ہے، بخار اتنی شدت کی ہے۔ اے میرے پیارے محترم، آپ جو ہے ان کو حضرت ام سلمہ جو مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی آخری زوجہ، آخری بیوی ہیں، حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ، ان کے حوالے کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اے میری نانی جان، آپ میری بیٹی سغرا کا خیال رکھیے گا، اور میں یہاں سے میں مکہ جا رہا ہوں، مکہ میں اگر میری بیٹی کا پتہ لگاؤں گا، اس کی میں خبر لوں گا، اگر یہ اچھی ہو گئی تو میں اپنا بیٹا حضرت علی اکبر یا قاسم کو بھیجوں گا، آ کر کے اسے جو ہے لے جائے گا، اگر ابھی لے جاتا ہوں تو یہ چلنے کے قابل نہیں ہے، ہمارے لیے سفر میں جو ہے رکاوٹ بنے گی، اور اسے بھی تکلیف بڑھ جائے گی، اس کو بھی پریشانی بڑھ جائے گی، اس کی شدت بڑھ جائے گی۔ اے میرے پیارے محترم، اب حضرت امام حسین پاک رضی اللہ تعالی عنہ جو ہے، آپ اپنا جو ہے گھوڑا، ماں ساد و سامان، ماں اہل و عیال کے، آپ جو ہے سب کو تیار کر دیتے ہیں، اور تیار کرنے کے بعد میں جھولا سے حضرت علی اصغر کا جھولا سے لے لینا، یہ بھی لے لیتے ہیں، اور حوض میں یعنی حضرت ام رباب، ام لیلہ، حضرت امام حسین کی 2 بیوی ہیں، حضرت ام رباب اور ام لیلہ، یہ دونوں حضرت امام حسین پاک کی بیوی ہیں، دونوں جو ہے آپ بھی سفر میں ساتھ ہیں اور ان کو بھی ساتھ لیتے ہیں۔ لینے کے بعد میں آپ حضرت امام حسین پاک اب جو ہے جانے کی چلنے کی تیاری کر رہے ہیں، تو اب جو ہے حضرت سغرا نقاہت کے عالم میں ہیں، مگر وہ گھسیٹتے جہاں پر دلدل ہے، حضرت امام حسین کا گھوڑے کا نام کیا ہے؟ دلدل، کیا نام ہے؟ دلدل ان کا گھوڑا ہے، اور وہ دلدل گھوڑا کسی انسان سے کم نہیں ہے، اس کی عقل کسی انسان سے کم نہیں ہے، بہت عقل کا جو ہے تیز ہے، اور بہت ہی چست اور چالاک ہے۔ اپنے سوار کو کیسے لے جائے گا وہ گھوڑا جانتا ہے، اپنے سوار کو کہاں روکے گا وہ گھوڑا جانتا ہے، اپنے سوار کو کہاں پر جو ہے ٹھہرائے گا وہ گھوڑا جانتا ہے، اپنے سوار کو کہاں پر منزل پر پہنچانا ہے وہ گھوڑا جانتا ہے۔ اے میرے پیارے محترم، وہ دلدل جو ہے حضرت امام حسین پاک کا، اور ذوالفقار حیدری جو ہے کاندھے میں لٹکاتے ہیں، سر پر حضرت نبی کونین کا امامہ باندھتے ہیں، باپ
کا پٹکا باندھتے ہیں، باپ کا نیزہ اور خنجر لیتے ہیں، اور حضرت امیر حمزہ کا جو ہے پٹکا لیتے ہیں، حضرت امیر حمزہ کا جو ہے وہ ڈھال لیتے ہیں۔ یہ تمامی چیزیں لینے کے بعد میں اپنے بدن پر آراستہ و پیراستہ کر لیتے ہیں، اور کرنے کے بعد میں آپ جو ہے سفر جاری کرتے ہیں۔ حضرت سیدنا امام حسین پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے گھوڑا کو ایڑ لگاتے ہیں، گھوڑا کو اشارہ کرتے ہیں، مگر گھوڑا ٹس سے مس نہیں ہوتا ہے، گھوڑا آگے سے پیچھے نہیں ہوتا ہے۔ کیا دیکھتے ہیں کہ نیچے جیسے مڑتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ صغرا جو ہے گھوڑا کے دونوں پاؤں کو آگے چھان لیتی ہے، ہاتھوں سے چھان کر کے پکڑے ہوئی ہے۔ گھوڑا جو ہے موڑی کبھی اوپر اٹھاتا ہے، کبھی نیچے اٹھاتا ہے، کبھی امام حسین کو دیکھتا ہے، کبھی حضرت صغرا کو دیکھتا ہے۔ اے میرے پیارے محترم، حضرت صغرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے پیر کو جکڑے ہوئی ہے گھوڑا کو، تو وہ گھوڑا آگے نہیں بڑھ رہا ہے۔ کیسے بڑھے گی؟ کیونکہ شہزادی مصطفیٰ ہے، ارے نواز ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم